नंगे होकर गुस्ल किया तो वज़ू होगा? क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? 90% मुसलमान औरत और मर्द ये गलती ज़रूर करते हैं। इस बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान भी ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स बरहना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वज़ू होगा या नहीं? इसी गुस्ल के साथ वो नमाज़ पढ़ सकता है या फिर नमाज से पहले उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? तो इस हवाले से मुकम्मल तफ़सीलात आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। नाज़रीन, वज़ू वाले जितने भी अज़ा हैं, यानी वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसाह करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो जब बंदा गुस्ल करता है तो गुस्ल में तो ये होता है ताकि पूरे जिस्म पर पानी बह जाए, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। तो अगर इसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था और इसने गुस्ल कर लिया तो इसका वज़ू भी हो गया। लेकिन अगर उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं था, वैसे ही नहा रहा है, तो अब भी अगर उसके वज़ू वाले अज़ा यानी धुल जाते हैं तो उन पर पानी बह जाता है, वज़ू के ये 4 फ़राइज़ अदा हो जाते हैं, तो उसी वज़ू के साथ वो नमाज़ पढ़ सकता है। उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ लोगों को इस हवाले से ये गलत फ़हमी होती है। वो ये समझते हैं कि जो शख्स बरहना हो गया तो उसका वज़ू फ़ासिद हो गया। अब अगर कोई शख्स बरहना हालत में गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वज़ू नहीं होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वज़ू अगर कोई शख्स बरहना हो जाए यानी उसका सतर खुल जाए तो इससे उसका वज़ू फ़ासिद नहीं होता, वज़ू उसका बाकी है। हाँ, सतर का दूसरों के सामने छुपाना ये फ़र्ज़ है, लेकिन इससे वज़ू फ़ासिद नहीं होता। अब अगर कोई शख्स बरहना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वज़ू बाकी है। हाँ, अगर उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ पेश आई जिससे वज़ू फ़ासिद हो जाता है, तब उसको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। अलबत्ता गुस्ल करने के बाद अगर कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वज़ू फ़ासिद होता है, तो इसी गुस्ल वाले वज़ू के साथ वो नमाज़ पढ़ सकता है। उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गुस्ल के कुछ आदाब व मसाइल हैं जिनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। गुस्ल खाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। गुस्ल खाने में जाकर कोई दुआ नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब सननुल गुस्ल सफ़ा 154। गुस्ल के बाद नमाज के लिए दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, जबकि गुस्ल के बाद कोई तब्दीली लाहक ना हुई हो। जैसा कि हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं फरमाते। और दूसरी हदीस में है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल के बाद वज़ू करे तो वो मेरे तरीक़ा पर नहीं। कंजुल अमाल हदीस नंबर 26,249 जिल्द नंबर 9। बरहना होकर गुस्ल करने से गुस्ल हो जाएगा, मगर गुस्ल करने में एहतियात यानी बंद जगह गुस्ल खाना वगैरह में नहाए कि सबके सामने सतर खोलना हराम है, जिसकी वजह से गुनाहगार भी होगा। जैसा कि अल्लामा अमजद अली रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे, और अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक के अज़ा का सतर तो ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे, मगर ये गुंजाइश बहुत अलग है। मज़ीद फरमाते हैं कि अगर गुस्ल खाना की छत ना हो या नंगे बदन नहाए, बशर्ते के बताई गई है एहतियात हो, तो कोई हर्ज नहीं। बहार शरीयत जिल्द अव्वल हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 3। लिहाजा गुस्ल बरहना होकर हो जाएगा, और जब गुस्ल हो गया तो नमाज भी इस गुस्ल से पढ़ना जायज़ व दुरुस्त है। नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल खाना वगैरह में भी सतर करके नहाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहना गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टिड्डियाँ गिरने लगी, तो वो उन्हें अपने कपड़े में जमा करने लगे। तो उन्हें उनके रब ताला ने आवाज़ दी, ऐ अय्यूब, जिन्हें आप देख रहे हैं, क्या मैंने आपको इनसे गनी नहीं कर दिया? तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, क्यों नहीं, लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हूँ। सही अल बुखारी 3391। अलबत्ता जहाँ मुख्तलिफ मर्द मिलकर गुस्ल करते हों, जैसा कि नहरों, तालाबों या स्विमिंग पूल्स में होता है, तो वहाँ बरहना होना जायज़ नहीं है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ سنن النسائی 401۔ ناظرین، ایسی جگہیں جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ صدر کا ڈھکنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوا اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتق ایک قسم کی مردانہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے حجر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے درج ذیل اسباب ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلیں جیسے پیشاب، پاخانہ، ریح وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہوں جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جس میں انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو پیشاب و پاخانہ کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2، وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے جیسے قے، خون وغیرہ۔ ان 2 راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصہ کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، کچ لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر پت، خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے وہ ہے جو بغیر مشقت نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور اگر کم ہے تو نہیں ٹوٹا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہو اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب ایک دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہوتی ہو، اور محض نزلہ کی وجہ سے یا پانی بہے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسوک کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر
بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی ہیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو مثلا سجدہ یا قعدے میں مسنونہ حیت پر سو گیا تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو مثلا غشی، جنوں، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکہا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلانا کہ ہنس کر اس کے برابر والے سن لیں۔ کہکہا وضو اور نمازوں دونوں کو توڑتا ہے، خواہ عمدن ہو یا سہون۔ اگر نماز کے بائے کہکہا سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرم گاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکایا، ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں سے اس کا پانی بہہ گیا تو وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔